بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ پاکستان میں سیلاب کی صورتحال ہم سب کے سامنے ہے۔ جون میں جو بارشیں شروع ہوئیں، مانسون جس طرح اپنی تباہی مچاتا رہا خیبر پختونخوا میں اور اس کے بعد سندھ میں، یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ سندھ میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 90,000 لوگ ہیں جو ڈائریا کے ساتھ آئے۔ یہ کم فگر نہیں ہے۔ ڈائریا کا مطلب یہ ہے کہ جسم سے پانی کا نکل جانا، اور کیوں ہوا کہ ان لوگوں نے سیلابی پانی کا استعمال کیا۔ سیلابی پانی بہت خطرناک ہوتا ہے۔ سیلاب کا پانی اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اگر یہ انسان کے جسم کو لگ جائے تو یہ زخم پیدا کر سکتا ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر سیلاب کا پانی آپ کے جسم کے کسی بھی حصے کو لگ جاتا ہے تو آپ نے اس کو باقاعدہ پانی کے ساتھ دھونا ہے، صاف پانی کے ساتھ دھونا ہے، اور اگر ممکن ہو سکے تو سینیٹائزر کا استعمال کریں۔ لیکن ذرائع ابلاغ کہتے ہیں کہ پاکستان میں 3,30,00,000 لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے، اور جن میں تقریباً 65 لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کو فوری ضرورت ہے کہ ان کی آباد کاری کی جائے، ان کو پینے کا صاف پانی مہیا کیا جائے، ان کو خوراک دی جائے، ان کے لیے رہنے کی سہولیات دی جائیں۔ اور ان 3,30,00,000 لوگوں میں 30 لاکھ بچے ہیں جن کی زندگی کو بہت خطرہ ہے۔ 6.25 لاکھ خواتین ہیں جن کی صحت بہت خراب ہو سکتی ہے، اور ان میں 73,000 خواتین ایسی ہیں جو شادی شدہ اور حاملہ ہیں، جو اگلے مہینے ڈیلیور کریں گی انشاءاللہ اپنے بیبی کو، جو زچگی کے آخری ایام سے گزر رہی ہیں اور جن کی ولادت متوقع ہے اگلے مہینے۔ ان کے لیے طبی سہولیات کہاں سے آئیں گی؟ پرائیویسی ہوتی ہے، ہاسپٹلز ہوتے ہیں، طبی عملہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ دوران زچگی بے شمار مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور ہسپتالوں میں یہ تمام سہولیات موجود ہوتی ہیں، لیکن ایسے آفت زدہ علاقوں میں یہ سہولیات کہاں سے میسر ہوں گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 73,000 خواتین جو زچگی کے مراحل سے گزریں گی، ان کو اور ان کے آنے والے بچے کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ حکومتی اقدامات کیے جا رہے ہیں، مختلف فلاحی تنظیمیں بھی آگے آ گئی ہیں، اور وہ بھی ان علاقوں میں بڑھ چڑھ کے کام کر رہی ہیں، لوگوں کو سیلاب زدہ علاقوں سے نکال رہی ہیں، لوگوں کو پینے کا صاف پانی مہیا کر رہی ہیں، ان کی خوراک کے انتظامات کر رہی ہیں۔ ان لوگوں کو عارضی کیمپس میں آباد کیا جا رہا ہے، لیکن ان کیمپس کے اندر سینیٹیشن کی سہولیات نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ سڑکوں کے کنارے لگے ہوئے ان کیمپس میں خواتین سارا دن انتظار کرتی ہیں رفع حاجت کے لیے کہ جب سورج غروب ہو وہ رفع حاجت کے لیے جائیں۔ اور اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ چونکہ خواتین کے مسائل ہوتے ہیں، ان کے ایام ہوتے ہیں، ان کے لیے جو سینیٹری ٹاولز ہوتے ہیں وہ نہیں پہنچ پا رہے، اور انہوں نے گہرے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کے اوپر یہ ایام ظاہر نہ ہوں۔ یہ صورتحال ہے جس سے ہمارا ملک پاکستان گزر رہا ہے۔ پاکستان اور یونائٹڈ نیشنز نے اپیل کی ہے اقوام سے کہ اس وقت ہمیں $16 کروڑ چاہیے آباد کاری کے لیے۔ پاکستان کا $10 ارب کا نقصان ہو چکا ہے اس قدرتی آفت کی وجہ سے، لیکن ہم اس کو بچا سکتے تھے اگر ہم پراپر پلاننگ کرتے۔ ہمیں معلوم ہے کہ سیلاب کیوں آتے ہیں، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور بارشوں کا پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے، لیکن زمین کی بھی اپنی صلاحیت ہے پانی کو جذب کرنے کی۔ جب وہ پانی کو جذب نہیں کرتی تو پھر یہی پانی زمین پھینک دیتی ہے دریاؤں میں، پھر یہی پانی پھینک دیتی ہے زمین جھیلوں میں، اور جب بارشیں بہت زیادہ ہوتی رہیں، ادھر سے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے گلیشیئر پگھلنے لگیں، تو پھر سیلابی صورتحال تو پیدا ہوگی۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ پھر ایک بہت بڑی وجہ درختوں کا کاٹنا ہے۔ جتنا ہم درختوں کو کاٹیں گے اتنا ہی سیلاب کے امکانات بڑھتے چلے جائیں گے۔ پھر ماحول کی تبدیلیاں ہیں۔
میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ہوا کی کوالٹی اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس ہوا میں سانس لے سکیں۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس آج بھی 165 167 ہے۔ اسی طرح پاکستان کے دوسرے بڑے شہر جہاں پر ٹریفک کا بہاؤ بہت زیادہ ہے، جہاں پر لوگ دیہات سے شہروں میں منتقل ہو رہے ہیں، جہاں پر پاور پلانٹس لگائے جا رہے ہیں، جہاں پر فصلوں کی باقیات کو جلایا جاتا ہے، آپ خود سوچیں کہ ہمارا ماحول کتنا آلودہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہی ماحول کی آلودگی ہے سیلاب زدہ علاقوں میں بہت بڑا مسئلہ اس وقت ان بیماریوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے جو پھیل سکتی ہیں پانی کے ذریعے، کیونکہ لوگ وہاں پر گندا پانی پی رہے ہیں۔ ہزاروں لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، ہزاروں لوگوں کو خوراک میسر نہیں ہے۔ ان علاقوں میں گندگی کی وجہ سے مکھیوں کی، مچھر کی بہتات ہو گئی ہے، اور اسی وجہ سے یہاں پر ڈائریا، یہاں پر پیچش، ان علاقوں میں ڈینگی فیور، ان علاقوں میں ملیریا پھیل سکتا ہے، ان علاقوں میں خدا نخواستہ تشنج پھیل سکتا ہے، کیونکہ جب سیلابی ریلیں گزرتے ہیں ان سیلابی ریلوں کے اندر ہر طرح کا سامان موجود ہوتا ہے۔ وہ پیچھے سے آ رہے ہوتے ہیں، کہیں بلڈنگز ان میں ٹوٹی ہوئی موجود ہوتی ہیں، کہیں اس کے اندر کاریں موجود ہوتی ہیں، کہیں کاروں کی بیٹریاں موجود ہوتی ہیں۔ اس سیلابی ریلے کے اندر جانور مرے ہوئے ہوتے ہیں، اس سیلابی ریلے کے اندر فضلہ ہوتا ہے، انسانوں کا فضلہ، اس سیلابی ریلے کے اندر انڈسٹریز کا فضلہ موجود ہوتا ہے، اور اس سیلابی پانی کا استعمال انسان کی جان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں جہاں 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ متاثر ہوئے، وہاں 1200 لوگ شہید بھی ہوئے، کیونکہ وہ لوگ جو ڈوبے پانی میں، اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بہت بڑا سانحہ ہے جو پاکستان کے عوام نے برداشت کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے ان علاقوں میں 17,500 سکولز کی عمارات کو نقصان پہنچا ہے، تقریباً 900 ہیلتھ سینٹرز کو نقصان پہنچا ہے۔ یہ سارا انفراسٹرکچر جو تباہ ہوا ہے، اس کے لیے ہمیں کئی سال چاہیے ہوں گے ان کو دوبارہ سے آباد کرنے کے لیے۔ ہم سب کو سوچنا ہوگا، ابھی ہم سیلاب سے گزرے ہیں، آنے والے دنوں میں ہمیں اسموگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اسموگ کی وجہ سے انسان کی صحت پر جو مضر اثرات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ہمیں ابھی سے اقدامات کرنے ہوں گے، مقامی سطح پر، حکومتی سطح پر لوگوں میں شعور پیدا کرنا ہوگا کہ درخت ہمارے لیے کتنا اہم ہے۔ لوگوں کو یہ بتانا ہوگا کہ ٹریفک کا دھواں ہماری صحت کے لیے کتنا خطرناک ہے۔ کسانوں کو تعلیم دینی ہوگی کہ فصلوں کی باقیات کو کبھی نہ جلائیں، کیونکہ ان کے جلنے سے جو دھواں پیدا ہوتا ہے وہ انسان کی صحت کے لیے کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمیں ڈیمز بنانے ہوں گے، ہمیں ڈرینز کو بہتر کرنا ہوگا، ڈرینج سسٹم ہمارا بہتر ہوگا تو ہم سیلابی صورتحال سے بچ سکیں گے۔ اگر ہم نے اپنی ڈرینز کو بہتر نہ کیا، اگر ہم نے ڈیمز نہ بنائے، اگر ہم نے اپنے ماحول کو صاف نہ رکھا، اور اگر ہم نے مستقبل کی پلاننگ نہ کی، ہم نے سستی اور کاہلی کا رویہ اپنائے رکھا، تو قدرتی آفات چاہے وہ سیلاب کی شکل میں ہوں، چاہے وہ زلزلے کی شکل میں ہوں، یا وہ اسموگ کی شکل میں ہوں، یا کسی بھی شکل میں ہوں، وہ ہمارے لیے تباہ کاریاں لاتی رہیں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کی صحت کا بہت خیال کریں۔ السلام علیکم۔